بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کتاب کے بارے میں تقریباً تمام مسلمان جانتے ہیں کہ یہ قرآن کریم ہے، اور اللہ رب العزت نے اسی کتاب میں سورۃ الشعراء آیت نمبر 192 میں ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ یہ اللہ رب العزت کی نازل کردہ کتاب ہے۔ اور اس بات کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کئی مرتبہ ریپیٹ کی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ سورہ حاقہ میں ہے، سورہ ہود میں ہے، سورہ قیامہ میں ہے، اور اسی طرح سے سورہ یاسین میں ہے۔ بہت سی صورتوں میں یہ بات دہرائی گئی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہب اسلام کی بنیاد اسی کتاب پہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب میں جو بار بار فرمایا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسی کتاب پہ پورے مذہب اسلام کی بنیاد ہے۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر پروفٹ ہوڈ، ان کی نبوت کو لیں تو وہ بھی اسی کتاب سے ثابت ہوتی ہے، جیسے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ہیں۔ اسی طرح سے دوسری آیت میں ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور اسی کتاب سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک بات کو ماننا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو رسول تمہیں دیں، جو حکم دیں اس کو تم کرو، اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو، بچ جاؤ۔ اسی طرح سے اسی کتاب سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر اور ان کی اتباع و فرمانبرداری بھی ضروری ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، کسی اور انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، اللہ رب العزت نے لوگوں کو چیلنج دیا کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے تو تم بھی اس طرح سے دوسری کتاب لکھ کے دکھاؤ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورۃ الاسراء میں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، کہ اگر تمام انسان اور تمام جنات جمع ہو جائے اس طرح دوسری کتاب لکھنے پر تو وہ نہیں لکھ پائے گے۔ اس کتاب میں 114 صورتیں ہیں، اگر 114 صورتیں نہ لکھ پائیں تو اللہ رب العزت نے اپنے چیلنج کے لیول کو کم کیا اور فرمایا کہ اگر تم 114 صورتیں نہیں لکھ سکتے ہو تو صرف 10 صورتیں لکھ کے دکھاؤ۔ سورہ ہود آیت نمبر 13 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم پورا قرآن نہیں لکھ سکتے، ایک مکمل قرآن جس میں 114 صورتیں ہیں، مکمل قرآن نہیں لکھ سکتے تو صرف 10 صورتیں لکھ کے دکھاؤ۔ جب لوگ 10 صورتیں بھی نہ لکھ پائے تو اللہ رب العزت نے چیلنج کے لیول کو پھر گھٹایا اور فرمایا کہ اگر تمہیں شک ہے یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے بلکہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے تو تم صرف ایک سورت لکھ کے دکھا دو، قرآن کریم کی ایک سورت لکھ کے دکھا دو، ہم تسلیم کر لیں گے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ میں آپ کو بتاؤں قرآن کریم میں جو چھوٹی صورتیں ہیں وہ ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، صرف 2 لائنیں ہیں۔ اسی طرح سے سورہ اخلاص بھی بہت چھوٹی صورت ہے، سورۃ العصر بھی بہت چھوٹی صورت ہے، دو لائنیں ہیں۔ اگر کوئی شخص 2 لائنیں لکھ دیتا ہے قرآن کریم کی طرح تو مانا جائے گا کہ اس نے قرآن کریم کے چیلنج کو ایکسپٹ کر لیا، اور تاریخ گواہ ہے کہ 1450 سال ہو گئے آج تک ان 2 لائنوں کی طرح قرآن کریم کی طرح 2 لائن کوئی لکھ نہ پایا۔ اب سوچ سکتے ہیں کہ مذہب اسلام کی بنیاد اسی کتاب پہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفٹ ہوڈ، ان کی نبوت اسی کتاب پر بیسڈ ہے۔ اگر کوئی شخص 2 لائنیں لکھ دے، اس چیلنج کو قبول کر لے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ مذہب اسلام کو ختم کر دیا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفٹ ہوڈ کو ختم کر چکا۔
مذہب اسلام کی جو پوری عمارت ہے، بنیاد ہے، اس کو ڈھا دیا. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ آج تک نہ کوئی لکھ سکا ہے نہ لکھ سکے گا. یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے، یہ اللہ رب العزت کی کتاب ہونے کی واضح دلیل ہے. اور اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے اگر ہم موجودہ زمانے کے علوم اور سائنسز کو دیکھیں تو ثابت ہو جائے گا. آپ قرآن کریم اٹھائیں، سورۃ المومنین کھولیں یا پھر گوگل بھی کر سکتے ہیں، چیپٹر نمبر 23 آیت نمبر 12 13 14 آپ کھول لیں. ان آیات میں اللہ رب العزت نے علم جنین کے بارے میں بتایا ہے، جسے ایمبریولوجی کہتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے کیسے پرورش پاتا ہے، ڈیولپ کرتا ہے، وہ قرآن کریم میں لکھا ہوا موجود ہے. اور ایمبریولوجی کی جو سائنسز ہے وہ تقریباً 100-150 سال کی پیداوار ہے. اس سے پہلے کی جو ہسٹری ہے وہ صرف قیاس پہ بنیاد تھی کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ایسے ایسے پرورش پاتا ہے بچہ. لیکن ایمبریولوجی کی ترقی اس وقت سے ہوئی جب سے مائکروسکوپ اور مشینوں کی ایجاد ہوئی، مائکروسکوپ کی ایجاد ہوئی، تب سے اس علم کو فروغ ملا. لیکن اللہ رب العزت نے 1450 سال پہلے فرما دیا کہ کس طرح سے وہ ایمبریو ماں کے پیٹ میں جاتا ہے اور وہاں پہ پھر فرٹائل ہوتا ہے، ایگ اور اسپرم دونوں ملتے ہیں، پھر ماں کے پیٹ میں جا کے یوٹرس میں جا کے وہ کیسے امپلانٹ ہوتا ہے. وہ تمام چیزیں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ مومنون آیت نمبر 12 13 14 میں ارشاد فرما دیا. اگر آپ اپنے دل کو تمام شکوک و شبہات سے خالی ہو کر اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کے لیے واضح ہو جائے گا، آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ بلا شک و شبہ یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے، جو کہ تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور جو ہر ایک چیز کے بارے میں، ہر ایک ذرے کے بارے میں جانتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.